ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خير سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے بے حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل اصحاب کے لیے مسند صدارت پر استاد المدرسین یادگار اسلاف حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی گل محمد خان حقیقی صاحب مولانا کا فروغ ہے. ابھی آپ بیان سن رہے تھے نوجوان فاضل عالم حضرت مولانا محمد وارث اجملی صاحب اللہ پاک مولانا کی علم میں بہت برکت فرمائے. ہمارے مہمانوں میں استاد علماء مولانا حافظ محمد یونس صاحب مولانا مقصود احمد نقشبندی صاحب حضرت مولانا محمد طاہر رضا صاحب اور جس نوجوان عالم دین کی آج کی اس مذہب میں بڑی کاوشیں ہیں مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور تمام مہمانان گرامی قدر اللہ کریم سب کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی، بڑی مختصر گفتگو. کل جمعہ شریف ہے، علماء کی ذمہ داریاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. علماء نبیوں کے دیکھیں نا، یہ جتنے استاد تشریف لائے ہیں مولانا اسد علی صاحب بھی اچھے فاضل عالم ہیں، اسی طرح مولانا تشریف فرمائے، حدیث پڑھنے والے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب مولانا اشفاق صاحب کی محبت ان کو کھینچ کے لائی ہے. آپ جن ہستیوں کی زیارت کر رہے ہیں یہ حضرات بھی اتنے فارغ لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے مصروف لوگ ہوتے ہیں، مگر چونکہ مولانا جامعہ رسولیہ کے استاد ہیں ان کی محبت اساتذہ کو کھینچ کے لے قدر کرنی چاہیے. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا یہ صرف امام مسجد نہیں ہے کہ خطبہ پڑھیں گے، جمعہ پڑھائیں گے اور بچوں کو ادھر قرآن پاک پڑھایا، نماز پڑھائی.
اللہ کے فضل سے یہ افراد تیار کر رہے ہیں، نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ابھی نوجوان ہیں تو انشاءاللہ امید ہے جو انسان بوڑھا ہوتا ہے علم مضبوط ہوتا ہے۔ میرے پہلو میں جو شخصیت جلوہ فرما ہے یہ علم کا پہاڑ ہے، سمندر ہے علم کا۔ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے، جس نے علماء کو دیکھا، حضور فرما رہے ہیں گویا اس نے مجھے دیکھا۔ جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ابھی مولانا بار بار جس شخصیت کا نام لے رہے تھے حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے وہ دوست تھے، اور میرا ان کے ساتھ ایک بڑا محبت والا تعلق تھا اور بڑی یادیں ان کے ساتھ وابستہ تھی۔ میں ان کے گاؤں بھی ایک سے زائد مرتبہ گیا ہوں۔ وہ کسی بہت بڑے نواب کے بیٹے نہیں تھے اور کسی بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین بھی نہیں تھے۔ انہوں نے حضور کے دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب سے دنیا کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کے دین کا پہرا دینے والوں کا مقام دیکھنا ہو تو آ جاؤ۔ اور آپ یقین مانیں بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور بڑی بڑی جاگیروں کے وارث وہ حیرت سے وہی دیکھتے رہ گئے کہ ہم نے سرمایہ بھی لگایا اور ہم نے بہت کچھ کیا، ہمیں کبھی خواب میں وہ عزت نہیں ملی جو اس فقیر کو ملی ہے۔ ایک میں عقیدے کی بات سنا دوں آپ کو، میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ عقیدے کی بات یہ ہے اتنی عزت یا رسول اللہ کے منکروں کو کبھی نہیں ملی، اتنی عزت یا رسول اللہ کہنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جس نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے ہر دور کا ایک نعرہ ہوتا ہے، ہر دور کا ایک نعرہ ہوتا ہے۔ جب بڑے فتنوں نے سر اٹھایا نا تو پاک پتن سے ایک نعرہ ملا حضور کی امت کو کہ یہ نا سبحان اللہ۔ میں خیال کر رہا تھا کہ آپ صرف مولانا کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نعرہ پاک پتن سے دنیا کو ملا جس نے بڑے بڑے یوں کہہ لے ایمان کے روپ میں جو ڈاکہ زنی کر رہے تھے، وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ محمد چار یار کبھی اپنی محبت میں اور ذوق میں کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ محمد چار یار ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ بہشتی بنا ہی تب ہے جب مصطفیٰ بھی آئے ہیں اور حضور کے یار بھی آئے ہیں۔ سنیو بات سمجھ آ رہی ہے؟ قدرت نے اہل سنت کو عقیدہ سمجھنے کے لیے جو اسباب بنائے ہیں، ایک ولیوں، اور میں ایک اور بھی محبت کی بات یاد آتی ہے، یہ اتنے پاک لوگ ہیں۔ شروع میں آئے معین الدین، کوئی آپ کو جو نہیں صحیح کر رہے، اوپر آئے معین الدین، پھر آگے قطب الدین، پھر آگے فرید الدین، جن کی شناختی دین ہے، کیا خیال ہے؟ جن کی شناختی دین ہے، تو فرید الدین گنج شجر نے مصطفیٰ کی امت کو ایک ایسا پیارا نعرہ دے دیا، قیامت تک امت اگر اس نعرے کا احترام کرتی رہے، اللہ کے فضل سے صدیقوں کا دامن بھی ان کے
ہاتھ میں یہ جو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق 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 فرید یا 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 فرید تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک شخص نے تاجدار کورڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ایک خط لکھا اور کہا کہ تم جو سنی لوگ ہو درباروں مداروں پر جانے والے تم نے خدا کو تو چھوڑ ہی دیا ہے نا تم تو کوئی علی علی پکار رہا ہے کوئی فرید فرید پکار رہا ہے خدا کو تم چھوڑ ہی گئے ہو حضرت تاجدار کورڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جس بھی شخص نے حکا بھیجا ہے اعتراض کیا ہے اس نے خیانت سے کام لیا ہے اس نے ایک الزام دیا ہے ہم کو جو بالکل غلط ہے سراسر غلط ہے ہمارا تو نعرہ ہی شروع ہوتا ہے اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا یہ میرے علی شاہ فرمارے ہمارا نعرہ ہی شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ کے نام سے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ نعرہ پاک پتن شریف سے چلا اور آج پوری دنیا وہ وظیفہ پڑھ رہی ہے اللہ محمد چار یار اور جب یا رسول اللہ کے منکر پیدا ہونے لگے نا عجیب عجیب قسم کے بڑا علم کا غرور اور رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں تنگ نظری تو اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے مولانا حافظ خادم حسین رضوی انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ رٹا دیا نوجوانوں کو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک دوستو میں آج یہ کر رہا تھا علماء کی قدر کریں مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو اتنی عزت ملی وہ رسول پاک کے دین کے سچے وفادار پہرےدار عالم دین حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی علوم اسلامیہ پڑھائے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا اور سبحان اللہ ایک لطف کی بات یاد ہے مجھے نیک لوگوں کا جنازہ اس میں حاضری یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے ایک شخص نے خواب دیکھا حج بہشت میں یہ واقعہ موجود ہے ایک شخص نے خواب دیکھا اس نے اللہ کے عرش کو کندھا دیا کس کو اللہ کے عرش کو اس شخص نے کندھا دیا ہوا ہے جب وہ بیدار ہوا تو سوچنے لگا کہ میں نے اللہ کے عرش کو کندھا دیا ہوا تھا کس سے معلوم کروں کہ اس کی تعبیر کیا ہے کسی نے کہا بلکہ گھر والوں نے ہی کہا کہ جاؤ حضرت بایزید بستانی سے معلوم کرو اس کی تعبیر کیا ہے بایزید بستانی سے معلوم کرو اس کی تعبیر کیا ہے وہ سفر کر کے آیا بستان میں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں گا اور خواب بیان کروں گا تعبیر ملے گی دیکھا بڑا ہجوم حد نگاہ تک دنیا ایک سمندر انسانوں کا چلا آ رہا ہے پوچھا کہ یہ اتنا ہجوم کیوں ہے کسی نے کہا بایزید بستانی کا جنازہ بہت رویا وہ اور کہ حضور میں تو بڑا سفر کر کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے آیا تھا بہرحال وہ بھی ہجوم میں داخل ہو گیا
اور لوگوں سے گزرتے 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 چارپائی کے قریب جا کے نا کندھا رکھا چارپائی کے نیچے اور کہا حضرت میں تو تعبیر معلوم کرنے آیا تھا، اندر سے آواز آئی یہی تعبیر ہے۔ بولا نہیں آیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مدد فرید یا فرید حق 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 فرید یا اندر سے آواز آئی، کفن کے اندر سے وقت کا سلطان اور غوث زمانہ حضرت بائی فرمانے لگے اور بیلیا یہی تعبیر ہے، یہی تعبیر ہے۔ یہ جو اللہ کے کامل بندے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے میں نہ سماؤں تو آسمانوں زمینوں میں نہیں سماتا، سما جاؤں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، سما جاؤں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو سمجھ لیں مولانا حافظ خادم حسین کا دل وہ ہے جس کو قدرت نے اپنے جلووں کے لیے قرارگاہ بنایا ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صفر نبیًا، من صفر نبیًا، من صفر نبیًا۔ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، کوشش کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا ان کا مفہوم بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اس بات کی وہ فرما رہا ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اللہ گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، فرمایا علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ جو بات کہنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ کو کتنا ناز ہے علماء پر، کہیے نا سبحان اللہ، اللہ کو کتنا ناز ہے علماء پر، اور قدرت کو کس قدر ناز ہے کہ میری توحید کا پرچار کرنے والا میں بھی ہوں، فرشتے بھی ہیں اور مصطفیٰ کی امت کے علماء بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک علماء رہیں گے اللہ کی توحید کے پرچم، اللہ کی توحید کے پھریرے لہراتے ہی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جہاں اللہ نے اپنی گواہی کا ذکر فرمایا، بالکل اپنے ساتھ فرشتوں کا اور علماء کا ذکر فرمایا، فرمایا اللہ بھی اس بات پر گواہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں اور علماء بھی گواہ ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، پتہ چلا جب توحید پر حرف اٹھے گا جو سب سے پہلے میدان میں آئے گا وہ بھی مصطفیٰ کی امت کا عالم ہوگا، وہ بھی مصطفیٰ کی۔ اور جب رسالت پر کسی نے کوئی حرف اٹھایا تو علماء سب سے پہلے میدان میں آئیں گے۔ توحید کا پہرا دینے والے کون؟ علماء، سارے بولے توحید کا پہرا دینے والے علماء۔ اور جب حضور کی رسالت پر کسی نے کوئی انگشت زنی کی، کوئی شک شبہ کا شکار ہوا، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اس وقت کون پہرا دے گا؟ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول
رسول نہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو کہ کافر آپ کو رسول نہیں مان رہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ آپ کہہ دیں كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور علم والوں کی گواہی کافی ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ فرمایا رب گواہ ہے تم اگر مجھے رسول نہیں مانتے نہ مانو کافروں تم مجھے رسول نہیں مانتے نہ مانو رب بھی گواہ ہے اور جن کو میرے رب نے کتاب کا علم دیا ہے وہ بھی گواہ ہے من سب نبیاں 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 پتہ چلا علماء کے دم قدم سے اس کائنات میں ایک بہار ہے جدھر جدھر مصطفیٰ کی امت کی علماء نے ڈیرا لگایا ہے اور سبحان اللہ کہیں حضور کے دین کا عالم بیٹھا تو دنیا نے اس کو امام اعظم کے نام سے یاد کیا کہیں مصطفیٰ کے دین کا عالم بیٹھا تو غوث اعظم کے نام سے دنیا نے پہچانا وقت گزرتا گیا حضور کی امت کے علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں بعض لوگ نہ ایسے ہی فضول قسم کی ایسے کھڑے پر بیٹھے کچھ اور یہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ بس ایسے مسجدوں میں جمعرات کی گفتگو پر پڑھ رہے ہیں یہ لبرل قسم کا طبقہ علماء پر زبان درازی کرتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبادت گزار جنت میں چلا جائے گا شہید چلا جائے گا اور عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا عالم کو روک لیا جائے گا مولانا وہاں کھڑے ہو جائیں گے جنت کے دروازے پر عرض کریں گے کرم نواز کیا حکم ہے میرے لیے سب جا رہے ہیں تو عرش والے کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ مولانا غلام عتیقی صاحب ادھر سے اعلان یہ ہوگا آپ نے ساری زندگی میرے حبیب کے دین کا پہرا دیا ہے اسی چلے جاؤ تے سونے نہیں لگتے اسی چلے جاؤ تے سونے نہیں لگتے یا اللہ پھر کنج جانا فرمایا جنوں پڑھایا کہ نار لے کے جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول علماء یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے سبحان اللہ ابن سیرین ایک تابعین میں ایک بہت اونچا نام ہے ابن سیرین کا علماء کے لیے یہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں ابن سیرین کہتے ہیں میں مسجد میں آیا دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک حمید بن عبد الرحمن کا اور ایک سمیر بن عبد الرحمن کا سمیر بن عبد الرحمن ذکر کی بات کر رہے ہیں فکر کی بات کر رہے ہیں اور حمید بن عبد الرحمن علم کی بات کر رہے ہیں ابن سیرین کہنے لگے دونوں محفلیں بڑی عمدہ ہیں میں سوچنے لگا کس محفل میں بیٹھوں کہتے میں سکون کے ساتھ ایک لگائی مجھے اون گئی ایک فرشتے کی زیارت ہوئی کہنے لگے ابن سیرین سوچ کیا رہے ہو کہ تم نے کہاں بیٹھنا ہے اگر تمہاری طبیعت ہو میں دکھاؤں علم کی محفل میں جبریل بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابن سیرین بہت بڑا ایک خوابنامہ بھی جن کا ملتا ہے حضرت ابن سیرین یہ تابعین کے دور کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے نے کہا اگر تمہاری طبیعت ہو میں تمہیں
کے علم کی محفل میں جبریل بھی جلوہ فرما ہے۔ اس واسطے دوستان ذل احترام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہر روز ہمیں نیکیوں کے پہاڑ ملے، اپنے بچوں کو بے شک آپ جو جی چاہے پڑھیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کا عالم بنائے اپنے بچوں کو۔ یہ دیکھیں نا علماء بیٹھے ہوئے، اور میں علماء کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں اکثر ایک سوال پوچھا کرتا ہوں کہ کون ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضری، یہ علماء ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ علماء کی تربیت کی برکت ہے ہمارے بچے نمازی ہیں، ہمارے بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے لیے، اور جب بچہ نماز پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور قربان جائیں علماء کی محفل پر حدیث پاک سے آتا ہے ایک بستی کے قریب آ جاتا ہے عذاب، اور لمحوں کے بعد شاید وہ تباہ ہو جائے کہ ایک بچہ اپنے گھر میں یا مسجد میں ایک آیت پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ ایک آیت پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ننھا سا بچہ، پیارا سا چھوٹا سا بچہ مسجد میں سبق پڑھا، استاد صاحب نے، مولانا صاحب نے، قاری صاحب نے بچے کو قرآن کی ایک آیت پڑھا دی۔ جب وہ ننھا سا بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب رک جاتا ہے، عذاب رک جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ ایک طرف تیرا فرمان ہے، ایک طرف تیرا فرمان ہے اور دوسری طرف تیرا قرآن ہے، یا اللہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ رب اس عذاب کو کہتا ہے کہ آج اس قوم میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، ناچ گانا، بدتمیزی، لوٹ مار اور دغا بازی، فراڈ، دھوکے اور ملاوٹ، پتہ نہیں کیا کچھ یہ تھی تو اس قابل انہیں تباہ کر دیا جائے، مگر اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے سے میں نے پورے علاقے کو معاف کر دیا ہے۔ ایک اور بڑی ضروری بات، ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، بعد پلے مسلمان بڑے شوق سے جا رہے ہیں، وہ جی ہمیں دعوت نامہ آیا ہے عیسائیوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، ہمیں فلاں کی طرف سے۔ آج سے 400 برس پہلے بر صغیر کا بے تاج بادشاہ جس کو زمانہ مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتا ہے، آپ نے فرمایا جتنا مسلمان ہندوؤں کے قریب ہوگا، عیسائیوں کے قریب ہوگا، اتنا وہ حضور کے دین سے دور ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ ہمیں بے دین لوگوں کی تقریبات میں کہ وہاں کرسمس کا کیک کھائیں گے، پاؤں کی ٹھوکر پر رکھو ایسے کیک کو۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں رسول پاک کا باادب غلام ہو جائے، حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پلاؤں گا اپنی امت کو، اور خوش بخت ہوگا وہ جسے مصطفیٰ خود دست نبوت سے جام کوثر عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو لوگ اس کو بڑا دن کہیں، کرسمس کہیں اور عیسائیوں کی تقریبات ہوں، بچائیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو۔
مولانا بالکل بجا فرما رہے تھے جب کوئی نہیں آئے گا نا تو قبر میں آمینہ کے چاند رہیں گے۔ ماضی میں ایک وزیر اعظم تھا، اس نے کہا مجھے بڑا شوق ہے مجھے دیوالی کی تقریب میں دعوت ملے اور مجھ پر رنگ پھینکا جائے۔ آج وہ ذلیل ہو رہا، آج وہ در بدر کی ٹھوکروں پر ہے، ماضی میں وہ وزیر اعظم تھا۔ اللہ اکبر، جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر وہ در بدر نہیں ہوتا، جو مصطفیٰ سے کہہ لے ناتا توڑ دے وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، دنیا کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے، دنیا کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی وقار میں۔ کوئی عزت کی زندگی چاہتا ہے، عزت کا مرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کا ہو جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ جزاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ایک تنوے رب سجے تمہارے بھی برتن ہیں میرے بھی برتن ہیں، تو بندہ سوچنے لگا یار تیرا برتن کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے خود فرمایا جو میرے بندوں کے دل ہیں وہی میرے برتن ہیں۔ فرمایا جو میرے بندوں کے دل ہیں وہی میرے برتن ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ جس کے دل کو برتن بنا لے، ہم اپنے برتنوں میں دودھ، پانی، شربت، چائے ڈالنے سے پہلے اس کو ستھرا کر کے پھر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کے دلوں کو جب برتن بنا لیا تو اللہ کے برتن پھر گندے نہیں ہو سکتے،
آپ کا پیار کا ہوا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدم فرید یا فرید حق 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 فرید یا فرید میری 5 منٹ پہلے ہی ختم ہو گئی تھی وہ جو مولانا کے ذوق نے نا بس ایسے ہی تھوڑا سا مجھے کھینچ کے اور آگے لے گئے تو معذرت بس پیار میں بس بات لمبی ہو گئی ہے اللہ آپ سب اللہ کو جزائے خیر علماء کی قدر کریں آئمہ حضرات محبت کریں ان لوگوں سے ان سے وابستہ ہو کے ہمارے بچوں کا مستقبل اللہ کے فضل سے وہ سمجھ جائے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو بھی علماء کو بھی اور حضرت کا سایہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے